جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس وقت عدم اعتماد کے حوالے سے، وہ بالکل ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ کل اسمبلی کا اجلاس بھی دوبارہ شروع ہو جائے گا اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اپنی اکثریت کھو چکی ہے اور حکومت کے لیے باقی رہنا یا عمران خان صاحب کا وزیر اعظم رہنا اب تقریباً ناممکنات میں سے ہو چکا ہے، اگر کوئی لاسٹ منٹ چینج نہ آ جائے بالکل، یا کوئی ایسی انٹرونشن نہ ہو جائے باہر سے۔ اب جب ہم انٹرونشن کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا انٹرسٹنگ تھیم ہمیں ان تمام سیاسی جماعتوں کے اس جو طرز عمل ہے اس میں نظر آ رہا ہے، جس میں بڑا واضح ایک پیغام ان تمام جماعتوں سے مل رہا ہے، چاہے وہ حکومت میں شامل ہوں یا اپوزیشن میں شامل ہوں یا یہ چھوٹے گروپ ہوں جو اس وقت اپنی بولی لگوا رہے ہیں مختلف جگہوں سے، کہ ان کی سیاست صرف مفادات کے تابع ہے، کسی اصول کے تابع نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کیسے گول پوسٹ شفٹ ہوئے ہیں حکومت کے اور اپوزیشن کے۔ یعنی 3.5 سال جب سے پاناما ہوا، اس کے بعد 2018 کے الیکشن تک اور اس کے بعد تک ہمیں بار بار مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ بتاتے رہے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ ہیں، ان کو سلیکٹرز لے کر آئے ہیں، نام لے لے کر فوج کی قیادت پر تنقید کی جاتی رہی ہے، جس میں بڑی حد تک میرٹ بھی تھا۔ لیکن اب جب ان کو یہ امید نظر آئی ہے کہ فوج کسی حد تک نیوٹرل ہو چکی ہے، کسی حد تک ان کو اشارہ مل رہا ہے کہ شاید ان کی بات بن سکتی ہے، وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، تو فوراً انہوں نے جو ہے اپنی توپوں کا رخ صرف عمران خان کی طرف کر دیا اور فوج کی قیادت پر تنقید بالکل بند کر دی ہے۔ دوسری طرف جو عمران خان صاحب اور ان کے حمایتی اتنا عرصہ ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں کہ جی دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ فوج پر تنقید کی جائے، اور فوج جو کچھ کر رہی ہے ملکی مفاد میں کر رہی ہے، وہ ہمیں بھی ملکی مفاد میں لے کر آئے ہیں اور ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب جب ان پر خود مشکل کا وقت آیا ہے تو انہوں نے فوج پر تنقید کر دی ہے، انہیں ایک دم یہ یاد آنا شروع ہو گیا ہے کہ جی فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت جو ہے وہ بڑی بری چیز ہے اور ہم یہ نہیں کرنے دیں گے اور ہم ان کو ریزسٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یہ جماعتیں جب ایک دوسرے پر یہ تنقید کرتی ہیں کہ اس سے پہلے تو آپ فلانی جماعت کے بارے میں یہ کہتے تھے یا فلانی لیڈر کے بارے میں یہ کہتے تھے، چاہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 90s کی سیاست کا اور آپس کے تعلقات کا تذکرہ پی ٹی آئی کرے یا پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے یا عمران خان صاحب کے اور شیخ رشید کے درمیان جس قسم کی گفتگو ہوتی رہی اقتدار میں آنے سے پہلے، اس کا تذکرہ اپوزیشن کی جماعتیں کریں، یہ سب دوسروں پر تنقید کرتے ہوئے یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ یہ خود کیا کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی آئینہ نہیں دیکھنے کو تیار، کوئی ان میں سے جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے اس وقت جوڑ توڑ ہو رہی ہے، بولیاں لگ رہی ہیں، گروپس کو ادھر سے ادھر کھینچا جا رہا ہے، عمران خان صاحب بظاہر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی کروڑوں روپے دے کر جو ہے وہ ضمیر فروخت ہو رہے ہیں اور اپوزیشن کی جماعتیں توڑ رہی ہیں میرے ایم این ایز کو اور میرے ایلائیز کو، لیکن خود جب آپ ان کو وزارتیں آفر کر رہے ہیں اور ان کو وزارت اعلیٰ آفر کر رہے ہیں، یہ گورنرشپ آفر کر رہے ہیں اور اس قسم کے جو بڑے عہدے ہیں وہ آفر کر رہے ہیں جن پر رہ کر کروڑوں روپے بنائے جا سکتے ہیں، تو کیا وہ سیاسی رشوت نہیں ہے؟ کس طرح سے مختلف ہیں آپ ان اپوزیشن کی جماعتوں سے جن پر آپ تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہیں؟ آپ خود بھی تو یہ کر رہے ہیں۔ تو اگر اقتدار کا حصول ہی سب کا نصب العین ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں جو پرانی جماعتیں ہیں جن کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ایک صاف ستھرے الٹرنیٹو کے طور پر عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، تو آپ تو اب خود وہی کر رہے ہیں۔ اور اگر جواز یہ ہے کہ گند کو مزید گندگی سے صاف کیا جا سکتا ہے تو یہ شاید آپ کے حامیوں کے لیے تو ایک قابل قبول جواز ضرور ہو، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی اسی طرح کے جواز دیے تھے کہ جی میں ایک دفعہ اقتدار میں آ جاؤں الیکٹیبلز کو لے کے اور اے ٹی ایمز کو لے کے تو اس کے بعد میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، اور اس کا خمیازہ آپ آج بھگت رہے ہیں اور آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ آپ آئندہ جا کر بھگتیں گے۔ ان میں سے کوئی جماعت، چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں یا حکومت میں شامل جماعت ہو، وہ اس بات پر تیار نہیں ہے کہ ہم نے اصولوں پر کھڑے رہنا ہے، ہم نے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا اور ہم نے انڈیپینڈنٹ سیاست کرنی ہے، کسی اشارے کے بغیر سیاست کرنی ہے، اور ہم نے عوام کی
طاقت کے بل بوتے پر, عوام کی حمایت کے بل بوتے پر اقتدار حاصل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں چور دروازے نہیں ڈھونڈنے, اور جب تک یہ جماعتیں اپنا یہ طرز عمل نہیں ڈھونڈیں گی تب تک اس ملک میں جو حقیقی جمہوریت ہے اور سویلین بالادستی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کے تسلط سے آزاد, وہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ جماعتیں جب اس قسم کی کمزوریاں دکھاتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرواتی ہیں کہ ہم آپ کے ایک اشارے پر جو ہے وہ لائن باندھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, یہ وہ حقیقی اسٹرینتھ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, جس کی وجہ سے یہ جماعتیں کبھی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہ کھڑی ہو سکتی ہیں, نہ اس ملک میں جمہوریت صحیح طریقے سے اب تک پنپ پائی ہے. آج اتنا ہی. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. مجھے کامنٹس میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.